کیا معلوم، ان دونوں بھائیوں کے مزاج ہی ایسے ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا۔ صبیحہ بیگم سر جھٹک کر مسکرائیں، وہ نوال کو کچھ بھی محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ یہ تو ہے، چلے آئیں گھر چلیں، میری فرینڈز تو چلی گئی ہیں، آپ لوگوں کو میں لے جاتی ہوں، نوال گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو۔ صبیحہ بیگم بھی اپنا انتہائی ڈیسنٹ قیمتی پرس پکڑے کھڑی ہو گئیں۔ نجمہ بیگم اور گلبی بھی آ گئیں۔ ویسے آپ مجھے گھر جا کر لازمی بتائیے گا، کیا کھا کر آپ نے ان دو سپوتوں کو پیدا کیا؟ نوال ان کو ہنستے ہنساتے گھر تک لائی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ٹیکسی میں ہبا کو ہسپتال تک لایا تھا۔ تیز بخار کے ساتھ اس کا بی پی اور شوگر لیول بالکل ڈاؤن ہو چکا تھا۔ سردی سے اس کا جسم نیلا پڑا ہوا تھا، کمزوری حد سے زیادہ تھی۔ اس کو فوری طور پر ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ شاہ میر اسے پرائیویٹ ہاسپٹل ہی لایا تھا، سرکاری ہسپتالوں میں وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہا۔ وہ ہبا کو ڈرپ لگوا کر خود بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ اس کی جیب خالی تھی، اسے کم از کم 3 یا 4 ہزار روپے کی ضرورت تو تھی ہی، مگر اس وقت کوئی بھی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے فون لسٹ چیک کی، میڈم سویرا کا کانٹیکٹ نمبر کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھ کر کوئی امید نظر آئی۔ بیل جا رہی تھی۔ وہ پریشانی میں فون کان سے لگائے ادھر ادھر ہسپتال کے چکر لگا رہا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم مس سویرا۔ شاہ میر کی پریشانی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ میر خیریت؟ فکر مندی سے پوچھا گیا۔ سوری مس سویرا، آپ کو ڈسٹرب کیا، میرے پاس فی الوقت اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ نو پرابلم شاہ میر، بولیے، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ شگفتہ لہجے میں کہا گیا۔ مس سویرا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری وائف ہاسپٹلائز ہے۔ شاہ میر نے جھجکتے ہوئے ہی کہا تھا۔ اوہو، یہ تو فکر مندی کی بات ہے۔ سویرا واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ میں آپ کو کال بیک کرتی ہوں شاہ میر، سویرا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ شاہ میر فون کو دیکھ کر رہ گیا، دل میں پھر خدشات سر اٹھانے لگے۔ جس کو بھی پیسوں کا کہو وہ کال بیک کرنے کا کہہ کر دوبارہ فون کرنا تو دور، سنتا بھی نہیں تھا۔ ایسے میں مس سویرا کا فون بند کر دینا اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنا۔ وہ چلتا ہوا ہبا کے بیڈ کے قریب آیا، وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ شاہ میر اس کے سنہری بالوں کو بہت پیار سے پیچھے کرنے لگا، پھر دونوں ہاتھوں سے ہبا کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو ہبا، تمہارا شوہر تمہارا خیال نہیں رکھ پا رہا، تم جس مقام کے قابل ہو وہ مقام نہیں دے پا رہا۔ ہبا مجھے معاف کر دو، مگر ہبا میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں اب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جو تمہاری اصل جگہ ہے تمہیں وہاں رہنا ہوگا۔ اپنی محبت کو اس حالت میں دیکھنا بہت تکلیف دہ امر ہے، اور مجھ سے یہ تکلیف اب برداشت نہیں ہوگی۔ بس آج، صرف آج، اللہ پاک کوئی راستہ نکال دے، میری مدد کر دیں، میں تمہیں یہاں سے ٹھیک کروا کے گھر لے جاؤں، بس ایک بار۔ انتہائی ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ فون کی بیل پر تیزی سے فون نکال کر کھڑا ہوا۔ مس سویرا کی کال تھی۔ شاہ میر، میں نے رومی کو کال کی ہے، وہ اور اس کی سسٹر دونوں ابھی تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تم اپنی وائف کی اچھے سے بے فکر ہو کر ٹریٹمنٹ کرواؤ، اوکے؟ میں خود آ جاتی مگر 2 دن سے کراچی میں ہوں، اس لیے رومی کو میں نے سمجھا دیا ہے۔ یو جسٹ ڈونٹ وری اباؤٹ دس۔ ابھی رومی تم سے رابطہ کر لے گا۔ مس سویرا بہت اپنائیت سے بول رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ مس سویرا۔ شاہ میر کی پریشانی ایک دم سے جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ڈونٹ بی شاہ میر، مجھے خوشی ہوگی جو میں سب کے کام آنے والے انسان کے کام آؤں۔ انہوں نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ شاہ میر نے اوپر منہ کر کے رب کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں رومی کی کال آ گئی۔ ہیلو یار، کیسے ہو؟ بھابھی کیسی ہیں؟ رومی نے بہت دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ان دونوں کی ملاقات 2 بار ہی ہوئی تھی، مگر اس ایک ماہ میں اچھی خاصی دعا سلام ہو چکی تھی۔ ایک بار سویرا کے کہنے پر ہی شاہ میر نے رومی کو لفٹ دی تھی، کیونکہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور شاہ میر نے اسی روٹ سے گزرنا تھا۔ دوسری بار آفس میں مس سویرا کی برتھ ڈے پارٹی پر رومی بہت اچھی اور فرینڈلی نیچر کا تھا۔ شاہ میر کو عادتاً وہ اچھا لگا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، شاہ میر پریشان تھا۔ تم پریشان نہ ہو، میں آ رہا ہوں، اوکے؟ بہت شکریہ یار، شاہ میر نے کہا۔ شکریہ کیسا؟ بس قلعہ ہے کہ تم مجھے ڈائریکٹ بھی یاد کر سکتے تھے، مجھے بھی خوشی ہوتی۔ خیر تم بھابھی کا خیال رکھو، رومی نے اپنائیت سے کہہ کر فون بند کر دیا، اور شاہ میر سوچ کر رہ گیا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس کی ماں بہن کسی کا فون نہیں آیا تھا۔ اس وقت ایک عورت کا بھی ساتھ ہونا ضروری تھا، جسے ہبا کے پاس چھوڑ کر وہ بآسانی بھاگ دوڑ کرتا، مگر اب یوں اکیلے ہبا کو چھوڑنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔
وہ ہبا کے پرسکون چہرے پر نظریں جمائے ایک بار پھر وہیں کھڑا ہو گیا۔ بارش کچھ تھمی تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ خانہ بدوشوں کی بستی میں گہرا سناٹا تھا، ہر سو ہو کا عالم تھا۔ سب اپنے اپنے خیموں میں دب کے بیٹھے تھے۔ تارا اور علی بی بی کے خیمے میں مٹی کے تیل والے چراغ کی مدھم مدھم روشنی میں تارا سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اپنے اور علی بی بی کے اوپر پھونک مار کر دعا مانگنے لگی۔ علی بی بی مکمل طور پر کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، ہونٹ ذکر خدا سے مسلسل حرکت میں تھے اور نظریں تارا پر مرکوز تھی۔ تارا دعا مانگ کر علی بی بی کے پاس آ بیٹھا۔ حضور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تلاوت یا دعا میں پھر کوئی غلطی کر دی؟ کیا تارا کو معلوم تھا کہ اکثر و بیشتر علی بی بی بھی اس کی غلطیاں بتا کر اس کی اصلاح کرتی تھی؟ نہیں نہیں، ہم تو تمہارے چہرے پر موجود نور کو دیکھ رہے تھے۔ علی بی بی مسکرائی تھی۔ نور؟ ہائے ہائے، میرے چہرے پر؟ نہ جی نہ، تارا مخصوص انداز میں تالی پیٹ کر بولا۔ سچ خدا کے حضور سر جھکانے والی ہر پیشانی سے ہمیں نور پھوٹتا نظر آتا ہے۔ مصحف کی تلاوت کرنے والے ہر چہرے پر قدرتی نور بکھرا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے جب نورانی الفاظ غذا بن جائیں تو اثر بھی نورانی سا ہوتا ہے نا؟ علی بی بی مسکرائی تھی۔ کیا واقعی؟ تارا مارے اشتیاق کے علی بی بی کے قریب ہوا۔ ہاں تارا، تم پر خدا کا فضل ہو، تم دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹو۔ ہم جانتے ہیں اس بھپری دنیا میں خود کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے، بدکاری سے بچنا تو جیسے ناممکن سا ہے۔ اس کے باوجود تم بھی ہمارے ساتھ فاقے کاٹ رہے ہو، ہم کو سنبھال رہے ہو۔ اللہ پاک تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ علی بی بی نے دل سے دعا دے کر تارا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ علی بی بی شرمندہ مت کریں، آپ کی خدمت کرنے میں جو سکون مجھے ملتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی برکت سے ہمیں دیتا ہے، آئندہ مجھے شرمندہ مت کرنا آپ، ہاں؟ تارا کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واپسی پر ماحول اور زیادہ خوشگوار ہوتا، مگر مجتبیٰ کے یوں چلے جانے سے سبھی کہیں نہ کہیں پریشان ضرور تھے۔ سبیحہ بیگم اپنی بہن نجمہ کے آگے تعویلیں باندھ رہی تھی۔ سارے راستے نوال نے نہ چاہنے کے باوجود بھی خوب باتیں کی تاکہ سب کا دھیان مجتبیٰ سے ہٹ جائے، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو رومان گاڑی باہر ہی کھڑی کر کے نوال کا انتظار کر رہا تھا۔ سب اندر چلے گئے تو رومان نے نوال کو روک لیا۔ نوال؟ جی بھائی، وہ جاتے جاتے مڑی تھی۔ آؤ باہر چلتے ہیں۔ رومان نے مسکرا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ ابھی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تھک گئی ہو تو نو پرابلم۔ رومان نے مسکرا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ وہ اندر جانے لگا جب نوال نے روک لیا۔ بھائی چلتے ہیں، وہ بھی مسکرائی تھی۔ اوکے، تم ماما اور خالہ کو بتا کر آؤ، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ وہ دونوں جناح سپر کے ایک مشہور آئس بار کے سامنے گاڑی میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ بھائی یہ کیا میری منگنی کی خوشی میں کھلا رہے ہیں؟ وہ مسکرائی تھی، مگر رومان کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ وہ نوال کو مجتبیٰ کی حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجتبیٰ اور نوال دونوں ہی بہت مجبور ہو جائیں۔ وہ مجتبیٰ کو نہیں بدل سکتا تھا، مگر اپنی بہن کو بھی تاعمر روک پالتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے نوال کو مجتبیٰ کے ماضی سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی میں مجتبیٰ اور نوال دونوں کی بھلائی ہے۔ نوال، مجھے تم سے ایک بات، وہ بولنے ہی والا تھا جب اس کے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ رومان نے نمبر دیکھا۔ کون ہے؟ میری ہونے والی بھابھی ہیں کیا؟ نوال نے شرارت سے کہا۔ ہاں وہی ہے۔ ہیلو، رومان مسکرایا تھا۔ میں نوال کے ساتھ باہر ہوں، کیوں خیریت؟ اوہو، چلو اوکے، ڈونٹ وری، میں جاتا ہوں۔ ہاں نوال بھی ساتھ ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ رومان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ بھائی خیریت؟ نوال رومان کی گفتگو سن کر تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ سویرا کی کمپنی کا برانچ مینیجر ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی وائف کی طبیعت بہت خراب ہے اینڈ شی از ان ہاسپٹل، انہیں فیور چاہیے۔ سویرا تو کراچی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو جانا چاہیے، رومان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ جی بھائی ضرور چلیں۔ نوال کا دل تو تھا ہی ایسا، وہ کسی کی بھی تکلیف کا سن کر پریشان ہو جاتی۔ راستے میں رومان نے ATM سے فی الوقت 25,000 روپے نکلوائے، ساتھ نوال نے کچھ جوس وغیرہ کے پیک بھی لے لیے۔ اب وہ راولپنڈی کی مشہور ترین شاہراہ پر ایک اچھے پرائیویٹ ہسپتال کے باہر موجود تھے۔ شاہمیر انہیں لے کر ہسپتال کے اندر آ گیا تھا۔ نوال کو بھی شاہمیر بہت سلجھا ہوا اور جاذب نظر نوجوان لگا تھا جس کی آنکھ میں حیا تھی۔ نوال تم بھابھی کے پاس بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ رومان نے نوال کو اشارہ کیا، وہ اندر 6 بیڈ کا ہال تھا، وہاں چلی گئی اور شاہمیر نوال کو بیڈ تک چھوڑنے آیا۔ جبکہ رومان کو مناسب نہ لگا وہ باہر ہی کھڑا رہا۔ یہ ہیں آپ کی وائف؟
نوال نے بیڈ پر لیٹی خوبصورت سنہری بالوں اور سیاہ جھالر جیسی پلکوں والی دراز قد اور خوبصورت نقوش والی اس لڑکی کو دیکھا جو بہت پیاری تھی۔ اگرچہ بیماری کی وجہ سے وہ مرجھائی ہوئی تھی، مگر نوال کو اس کی خوبصورتی کو ماننا ہی پڑا۔ وہ بہت مکمل سی لڑکی تھی، بہت پرکشش۔ نہیں، یہ میری زندگی ہے۔ شاہ میر کے لہجے کی اداسی واضح تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے کوئی اور نہیں آیا ساتھ؟ بے اختیار ہی نوال کے منہ سے نکلا۔ نہیں، شرمندہ سا کہہ کر شاہ میر باہر چلا گیا۔ نوال خود کو سرزنش کرنے لگی کہ مجھے کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کی۔ وہ ہبا کے بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ وہ بے اختیار سے ہبا کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے اتنی اچھی کیوں لگ رہی تھی؟ اس نے تو بہت حسین لڑکیاں دیکھ رکھی تھی، پھر اس چہرے میں ایسا کیا تھا جو وہ بار بار اسے دیکھنے پر مجبور ہو رہی تھی؟ آخر ان کو ہوا کیا ہے؟ وہ کشمکش میں پڑ گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے نرس کو آواز لگائی۔ یس، ایک نرس اس کے قریب آئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ان کو 104 بخار ہے، شوگر لیول اور بی پی بالکل ڈاؤن ہے، پلس ویکنس بہت زیادہ ہے، نامعلوم کب سے بھوکی ہیں۔ نرس بتا کر چلی گئی۔ اتنی حالت خراب ہے ان کی؟ تو نوال خود بخود ہبا کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت ہبا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہبا نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے ہاتھ پر نرم ملائم سا لمس محسوس ہوا تھا۔ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ اس نے دیکھا ایک اجنبی سا چہرہ اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا۔ وہ الجھی نگاہوں سے نوال کو دیکھنے لگی، پھر ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ وہ ادھر کیسے آئی تھی؟ شاہ میر کہاں تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نوال نے اس کے ہاتھ کو پیار سے سہلایا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ہسبینڈ باہر گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ پرسکون رہیے۔ لگ بھگ 23 یا 24 سالہ وہ سلم سمارٹ سی لڑکی تھی، پونی ٹیل بنائے، آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ وہ بہت بھلی سی محسوس ہوئی۔ آپ کون؟ ہبا نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کے ہسبینڈ کے دوست کی بہن ہوں، ہم آپ کو دیکھنے آئے تھے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ نوال نے خوش دلی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہبا بھی مسکرائی تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں، نوال نے محبت سے کہا۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کو بھی اس وقت سہمت ہوئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کے ہسبینڈ بہت پریشان ہیں، ان کے لیے بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، نوال نے شرارت سے کہا۔ ہبا جھیپ سی گئی۔ وہ پھر گمسم سی آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ دیکھیں، پیشنٹ کو سونے مت دیں، ڈاکٹر بس آ رہے ہیں، نرس نے نوال کو کہا، اور نوال کو سمجھ نہ آئی آخر وہ اس اجنبی سی لڑکی سے کیا بات کرے۔ اس نے ہال کے دروازے پر دیکھا، رومان اور شاہ میر بھی موجود نہ تھے۔ رومان نے 25,000 سائٹ پر لے جا کر شاہ میر کے ہاتھ پر رکھے۔ اور بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے فون کرنا، اوکے؟ تھینکس یار، بڑی مہربانی، یہ ادھار رہا۔ شاہ میر نے تشکر آمیز نگاہ سے رومان کو دیکھا۔ نہیں، ایسے نہیں، بس اس شکریہ کے طور پر جیسے ہی بھابھی ٹھیک ہوں تو تمہیں ہمارے گھر آنا ہوگا، بھابھی کو لے کر۔ شاہ میر مسکرایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آج میری منگنی تھی؟ نوال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی، اس نے یہی بات چھیڑ دی۔ ہبا نے آنکھیں کھولی اور بامشکل نوال کو دیکھ کر مسکرائی۔ مبارک ہو۔ خیر مبارک، یہ دیکھیں کیسی ہے؟ انگوٹھی والا ہاتھ ہبا کے سامنے لہرایا۔ بہت پیاری، اللہ پاک نصیب کرے، ہبا نے محبت سے کہا۔ ہاں مگر ایک بات کہوں؟ نوال نے اس سے پوچھا۔ ہاں کہو نا، ہبا نے آرام سے کہا۔ آپ کی یہ رنگ بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ کے ہاتھ میں مزید پیاری لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ کی اس رنگ کے آگے مجھے اپنی انگوٹھی کی چمک ماند پڑتی محسوس ہو رہی ہے۔ نوال کو واقعی ہبا کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی بہت پسند آئی تھی۔ لگتا ہے آپ کے ہسبینڈ نے بہت محبت سے پہنائی ہوگی، نوال مسکرائی تھی۔ ہبا تو جیسے سن سی ہو گئی تھی۔ جس ذکر سے وہ جان چھڑاتی وہ پھر کہیں نہ کہیں چھڑ جاتا۔ نہیں، وہ ہبا بولنے ہی والی تھی جب شاہ میر ان کے پاس آ گیا۔ ہبا تم ٹھیک ہو اب؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے شاہ میر کو دیکھا جو ازحد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ہبا یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ نوال، رومان کی آواز پر وہ تینوں چونک گئے۔ وہ ادھر ہبا کے بیڈ کی جانب ہی آ رہا تھا۔ کچھ شناسائی محسوس ہوئی، کچھ سنی، مگر وہ رومان کو اتنا کب جانتی تھی اور کب اس نے رومان کی آواز پر اتنا غور کیا جو اب پہچان لیتی، مگر کچھ تھا جو اسے کھٹکا تھا۔ اس کی نظریں وہیں نوال کے پیچھے مرکوز تھیں۔ آخر یہ اجنبی لوگ کون ہیں؟
وہ الجھی ہوئی نوال کو دیکھ رہی تھی۔ آج ہبہ عظیم کے دماغ پر عجیب بوجھ تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ سوری شاہ میر، مجھے اب جانا پڑے گا، گھر سے کال آ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا فون کی بیل پر رک گیا۔ اٹس اوکے یار، بہت شکریہ اور معذرت بھی، تمہیں اتنے خراب موسم میں تکلیف دی۔ شاہ میر اس کے پاس ہی چلا گیا تھا۔ ہبہ منہ دوسری جانب کیے ہوئے تھی۔ اب ایسے تو نہ کہو، تم بھابھی کا خیال رکھو، ہم چلتے ہیں، جب بھی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ آ جاؤ نوال، رومان کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ جی، نوال جاتے جاتے ہبہ کے قریب ہوئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پیار سے ہبہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ ہبہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے دبایا۔ بہت شکریہ اچھی لڑکی، وہ بمشکل بند ہوتی آنکھوں سے مسکرائی تھی، مگر نوال کے قریب ہونے سے ایک عجیب سا احساس ہبہ کے اندر جاگا تھا۔ وہ جا چکی تھی مگر کچھ تھا جو ہبہ عظیم کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ کیا ہم کبھی ملیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شاہ میر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ محبت سے ہبہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ کون تھی؟ کیا ہم ان کو جانتے ہیں؟ اس کا مطلب نوال سے تھا۔ نہیں ہبہ، تم نہیں جانتی، یہ میرے دوست کی سسٹر ہے، دونوں بہن بھائی تمہیں دیکھنے آئے تھے۔ شاہ میر نے الجھی ہوئی ہبہ کے چہرے پر آتے سنہری بالوں کو پیار سے پیچھے کیا۔ اچھا، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ ہبہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اوف ہو، چھوڑو، تم زیادہ نہ اپنے ذہن پر بوجھ ڈالو، آرام کرو بس۔ شاہ میر ٹال گیا اور ہبہ نے بھی پھر پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ شاہ میر کی نظر اس کے چہرے پر ٹک سی گئی۔ اس کی سیاہ گہری پلکیں عجیب سی کشش رکھتی تھیں۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پایا تھا وہ ہبہ سے کتنی اور کیوں محبت کرتا تھا، مگر ہبہ کے وجود میں اسے اپنی زندگی دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہبہ کی نازک ہتھیلی اپنے لبوں تک لایا اور مہر محبت ضبط کی، پھر ہبہ کے ہاتھوں کو دانستہ طور پر اپنے گالوں سے لگانے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہیں شاہ میر؟ ہبہ نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ زندگی محسوس کر رہا ہوں۔ جب میری رگوں میں بہتا خون منجمد ہو جاتا ہے تو تمہارا لمس اسے روانی بخشتا ہے۔ شاہ میر کی گرفت اس کی ہتھیلی پر بہت مضبوط ہوئی تھی۔ ہبہ خاموشی سے اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میرے حالات تمہیں خوش رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے، مگر ہبہ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنا میرے بس میں نہیں۔ معلوم نہیں میں اچھا شوہر بنا کہ نہیں، مگر تم بہت اچھی ہو، ہر لحاظ سے، ہر رشتے میں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مگر خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک سا گیا تھا۔ ہبہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ عام سا انسان اس کے لیے کتنا خاص تھا، یہ تو وہی جانتی تھی۔ وہ کیسے پل پل اس کی ڈھال بنا تھا، کیسے وہ ان 2 سالوں میں اس کے لیے فکر مند رہا تھا، کیسے اس نے پل پل اسے سنبھالا تھا، یہ تو وہی جانتی تھی۔ وہ مشکل وقت میں اس کا شریک بنا تھا۔ محبت اس سے تھی کہ نہیں تھی، مگر وہ اس کے نکاح میں تھی، خوشی غم کی شریک تھی اور اسی میں راضی تھی۔ اب تو وہ کسی بچی کی مانند شاہ میر کے پیچھے ہوتی، اس کا سایہ تلاشتی، اس کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کرتی۔ میں ابھی آیا۔ وہ کئی لمحے خاموش رہا اور پھر تیزی سے باہر چلا گیا۔ ہبہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ صبیحہ، کہیں جلدی میں ہم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا؟ نجمہ بیگم رات کو کافی پریشان تھی اور یہ پریشانی وہ اپنی بہن کو بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں آپا، ایسا کچھ نہیں، مجتبیٰ کے مزاج کا تو علم ہے ہی آپ کو، صبیحہ بیگم نے بات ٹالی تھی۔ ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے، مگر سچ میرا دل مطمئن نہیں ہے، مگر مجتبیٰ مجھے بہت عزیز ہے، امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نجمہ بیگم کے خدشات بجا تھے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ رومان اور نوال کہاں رہ گئے؟ صبیحہ بیگم نے مسکرا کر بات گھمائی۔ وہ اپنی بہن کے خدشات کو درست ثابت نہیں ہونے دے گی۔ ایک عہد تھا جو اندر ہی اندر کیا تھا، بہن کی منگنی کی خوشی میں آئس کریم کھلانے لے گیا ہے۔ نجمہ بیگم مسکرائی تھی۔ میں فون کرتی ہوں کہ آپ گھر آ جائیں، موسم بھی ٹھیک نہیں۔ نجمہ بیگم موبائل فون سے نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر صبیحہ بیگم کا دل مجتبیٰ میں اٹکا ہوا تھا۔ کہاں گیا یہ لڑکا؟ کیا چاہتا ہے یہ لڑکا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ واپسی پر بارش بہت تیز تھی
وہ دونوں شاہ اور ہبا کا ذکر کرتے ہوئے ہی واپس آ رہے تھے۔ بھائی، مسز شاہ تو بہت پیاری ہیں، سچ میں آپ کے دوست بہت لکی ہیں۔ نوال کی نظروں میں ہبا کی قدرتی سیاہ آنکھیں آ گئی۔ اچھا، شاہ خود بھی بہت اچھا ہے، رومان مسکرایا تھا۔ ہاں وہ ہوں گے، لیکن معلوم ہے یہ پہلی لڑکی ہیں جنہیں دیکھ کر دل میں ایک خواہش سی پیدا ہوئی ہے بھائی، نوال مسکرا رہی تھی۔ اچھا وہ کیا؟ رومان نے گاڑی یو ٹرن لیتے ہوئے اس کی جانب دیکھا کہ اگر ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں انہیں اپنی بھابھی بناتی، نوال نے شرارت سے کہا۔ یہ بات سویرا کو معلوم ہوئی نا تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچا چبا جائے گی، رومان نے کہا لگا کر شرارت سے ہی جواب دیا۔ ارے اب تو سویرا ہی بھابھی بنے گی میری، ڈونٹ وری مائی برادر۔ ویسے ہوا کیا ہے شاہ کی وائف کو؟ رومان نے پوچھا۔ نرس بتا رہی تھی کہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں، بی پی اور شوگر لیول دونوں ڈاؤن ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ وہ مجھے مینٹلی ڈسٹرب لگی، عجیب سوگوار سی۔ نوال کی آنکھوں میں ہبا کا وجود جیسے سما گیا تھا۔ اوہ سیڈ، چلو کچھ کرتے ہیں شاہ کے لیے بھی، بہت باصلاحیت اور محنتی انسان ہے، وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو کیا ابھی ان کی فائنینشیل پرابلم ہے؟ نوال نے پوچھا۔ نہیں یار، پورا وقت بتا کر نہیں آتا، ہیلپ کی ضرورت تو سب کو پڑتی ہے۔ پھر شاہ کی پوسٹ بھی اچھی ہے، سیلری بھی ٹھیک ہوگی، مگر تم اس کی وائف کی جو کنڈیشن بتا رہی ہو اس سے مجھے تشویش ہو رہی ہے۔ رومان واقعی فکر مند تھا۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ خیر بھائی، آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی تھی؟ نوال کو یاد آیا کہ وہ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ بات؟ ہاں، تم اس منگنی سے خوش ہو؟ رومان اب زیادہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ مجتبیٰ کے لیے بھی فکر مند تھا۔ خوش؟ نوال کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے کہ خوش ہے کہ نہیں۔ بولو نوال۔ رومان نے اپنی اسٹریٹ میں داخل ہوتے ہوئے گاڑی کی رفتار آہستہ کر کے نوال کو دیکھا۔ ہاں ہاں بھائی، خوش ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے اندر اسے کسی نے جھوٹی ضرور کہا تھا۔ اچھا، رومان نے اچھا پہ ہی اکتفا کیا، وہ خود بھی بہت ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ ہتھیلی پر تمہارا نام لکھتے ہیں مٹاتے ہیں، تم ہی سے پیار کرتے ہیں، تم ہی سے کیوں چھپاتے ہیں، زباں پہ بات ہے لیکن سنانا ہی نہیں آتا، ہمیں تم سے محبت ہے جتانا بھی نہیں آتا۔ گٹار کے ساتھ خوبصورت گیت کی آواز سن کر نوال لان میں چلی آئی۔ رات آدھی گزر چکی تھی، وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں گئی تو لان سے آتی آواز پر چونک گئی، مگر اس آواز کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ یقیناً ارحم ہی تھا۔ وہ کھلی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے اوپر شال لے کر باہر آئی تھی۔ لان کے ایک طرف بنی مصنوعی جھیل کے ساتھ گٹار تھامے بیٹھا ارحم ہی تھا۔ نوال کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ خاموشی سے گٹار پر اپنا چہرہ ٹکائے مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا درد تھا، جسے شاید وہ یہ سرد رات کی خنکی میں کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے نہیں سناؤ گے؟ وہ بھی اس کے ساتھ جھیل کے کنارے ٹک گئے۔ نہیں، میں بس سونے کے لیے ہی جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ گیا۔ جانے ہی لگا جب اس کے ہاتھ کو کسی نازک ہاتھ نے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ تھم سا گیا تھا۔ پلیز، نوال نے اس کا ہاتھ تھام کر ملتجی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ارحم کو اس کی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی، وہ فکر مند سا ہو گیا۔ نہیں ارحم، نوال نے اوس پڑی شبنمی گھاس کو نوچتے ہوئے کہا تھا، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ ارحم اب اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ دل عجیب بوجھل سا ہے ارحم، لوگ منگنی کر کے خوش ہوتے ہیں اور انگوٹھی پہنتے ہی میرے دل پر عجیب بوجھ سا ہے، جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نوال کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کیا مطلب؟ تم اس منگنی سے خوش نہیں؟ وہ عجیب تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ ہونا تو خوش چاہیے تھا، مگر نہ جانے کون سی چیز ہے جو مجھے انجانے سے خوف میں مبتلا کر رہی ہے۔ مجتبیٰ کی جانب سے مجھے عجیب واہمے ستا رہے ہیں، وہ پریشانی سے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بھائی تو ایسے ہی ہیں، سب جانتے ہیں، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، ارحم نے سرسری سی تسلی دی۔ ایک بات بتاؤ ارحم، تم تو ان کے بھائی ہو، میرے دوست ہو، سچ سچ بتاؤ کیا وہ اس منگنی سے خوش نہیں؟ نوال اپنا دل تو ہلکا کر رہی تھی، مگر ارحم کا دل جیسے جیسے بھرا رہا تھا۔ دیکھو، منگنی ہو گئی، تم دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے تو بات ختم۔ آج پہلا دن ہے اور تم اتنے خدشات دل میں لے کر بیٹھی ہو، ریلیکس رہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مسکراتے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔
صحیح کہا، تم مجھے سمجھ بھی سکتے ہو اور سمجھا بھی سکتے ہو ارحم، مجھے اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے، وہ ارحم کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی۔ مگر تم کچھ نہیں سمجھ سکی نوال، کچھ بھی نہیں، دل نے شور کیا۔ کہاں کھو گئے؟ نوال نے اس کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ بس تھوڑا سا سونگ سنا دو پھر میں سوتی ہوں، پلیز، وہی جو تم گا رہے تھے، میری منگنی کی خوشی میں ہی صحیح۔ نوال بضد تھی۔ اوکے، تمہاری خوشی کے لیے نوال۔ وہ گٹار پکڑ چکا تھا۔ چوری چوری چپکے چپکے تم کو دیکھا کرتے ہیں، حال دل سنانے سے نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں، کتنا پاگل دل ہے میرا، منانا بھی نہیں آتا، ہمیں تم سے محبت ہے، جتانا بھی نہیں آتا۔ نوال اسے گڈ نائٹ بول کر جا چکی تھی اور وہ مارے کرب اور بے بسی کے اپنے جامد ساکت وجود کو دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ فجر کے وقت ہوا میں موجود خنکی کی یہ خاصیت ہے جو اوائل دسمبر کی یک سحر میں بھی بھلی محسوس ہوتی ہے۔ وہ فجر کی نماز بہت سکون سے برآمدے میں ادا کرتی تھی کیونکہ سب سو رہے ہوتے تھے، اور وہ بغیر کسی کی نظروں میں آئے اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر کے تلاوت کرتی تھی۔ آج بھی وہ کافی دن بعد برآمدے میں فجر کی نماز ادا کر پائی تھی تو دل میں طمانیت سی اتری تھی، بوجھل من کو قرار سا محسوس ہوا تھا، ایک سکون تھا جو تواتر سے اس کی رگوں میں بہنے لگا تھا۔ خدا کے ذکر میں کتنا سکون ہے، کتنا ٹھہراؤ ہے، اس کے ذکر میں ہر شے کو پرسکون کرنے کی طاقت ہے۔ وہ سخت سردی کے باوجود آج کئی دن بعد خود کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ وہ برآمدے کے ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی سامنے موجود ہرے بھرے گملوں کی کتار کو دیکھ رہی تھی۔ صبح کی تازہ ہوا، گھر میں گہری خاموشی اور اس کی تنہائی نے اسے اپنے گھر کی شدت سے یاد دلائی تھی۔ ہبا عظیم، تم نے کیسی پابندی لگا لی خود پہ، صرف ایک شخص کی وجہ سے اپنے گھر کے تمام راستے خود پر بند کر دیے۔ امی بابا بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری بیٹی کتنی خود غرض ہے، اپنے ماں باپ کے گھر کو یوں ویران چھوڑ گئی، مگر میں بھی مجبور ہوں، میں دوبارہ اس گھر میں جا کر خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی۔ جن راستوں نے مجھے محبت سکھا کر رسوا کیا، ان راستوں پہ میں ہرگز نہیں جانا چاہتی۔ ہبا، شاہمیر نے اس کے کندھے پہ اپنا چہرہ ٹکا کر آہستگی سے اسے پکارا تھا، جس پہ وہ اچھل پڑی تھی۔ ہاں جی، آپ شاہمیر، مجھے ڈرا دیا آپ نے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اوہ، تو آپ ڈرتی بھی ہیں ہبا عظیم؟ وہ اب شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ آپ کیسے اس وقت اٹھ گئے اور تیار بھی ہو گئے؟ ابھی تو آفس میں بہت ٹائم ہے۔ وہ شاہمیر کے یوں اتنی جلدی اٹھنے اور تیار ہونے پر معتجب تھی۔ آج مجھے کسی کام جانا ہے، پھر جلدی ہی آفس جاؤں گا۔ تم اندر بھی نماز پڑھ سکتی تھی، ابھی تو مکمل ٹھیک نہیں ہو ہبا، وہ اپنا شیڈول بتا کر فکر مندی سے اس کے گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ وہ یقیناً اس کا بخار دیکھ رہا تھا۔ اب میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی تھی۔ اچھا، واقعی اب تم بالکل ٹھیک ہو؟ پکا؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ جی بالکل۔ تو ٹھیک ہے، شام کو میں جلدی آؤں گا، تیار رہنا اور اپنے اور میرے کچھ کپڑے بھی پیک کر لینا، اوکے؟ شاہمیر نے کہا۔ ہیں؟ کیوں، خیریت؟ ہبا حیران ہوئی، ایسا تو کبھی ان 2 سالوں میں نہیں ہوا۔ ہاں خیریت، ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں، عظیم ماموں کے گھر، کچھ دن وہیں رہیں گے، شاہمیر کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ کیا؟ ہبا اب اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ کیا مطلب شاہمیر؟ وہاں کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں، وہ بول رہی تھی جب شاہمیر اس کے قریب ہو گیا۔ ہبا، میں نے کہا ہم شام کو جا رہے ہیں، سو تیار رہنا، اور اب مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ انداز اٹل تھا۔ ہبا نے شاہمیر کو دیکھا، لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ شاہمیر اپنی کچھ فائلز، لیپ ٹاپ اور موبائل فون اٹھا رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ چپ چاپ کھڑی ہبا کے شفاف چہرے کو دیکھ کر تھم سا گیا۔ وہ جب بھی الجھی ہوتی، اس کا ایک ایک نقش الجھ سا جاتا، لبوں پر کفر لگے تھے مگر نظریں تکرار کرتی تھیں۔ وہ خاموش تھی مگر شاہمیر سے اس کی الجھن دیکھی نہ گئی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا، محبت سے اسے شانوں سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ ہبا کی جھکی نظریں اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ خفا خفا سی ہے۔ ہبا میری طرف دیکھو، شاہمیر نے مسلسل جھکی نظروں پر جھکی سیاہ گھنی پلکوں کی جھالر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے شاہمیر کو دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے چینج بہت ضروری ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ بھی تمہارا گھر ہے اور یہ بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت وہاں گزارا کریں، کچھ یہاں۔ میرا آفس بھی وہاں سے قریب ہے، پھر وہاں گلاب خان بھی ہے،
تمہارا دل لگا رہے گا، اور تمہارے لیے کچھ بہتر ہی سوچ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں نا، شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرے لیے یا ہمارے لیے؟ ہبا نے براہ راست شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ اس کی آنکھوں میں بس دیکھ کر رہ گیا۔ نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی گزر گئے۔ اس سے پہلے کہ شاہ کی آنکھوں کی نمی ہبا دیکھتی، اس نے آگے بڑھ کر ہبا کے دوپٹے سے ڈھکی پیشانی پر مہر محبت سب کی اور تیزی سے بائک نکال کر چلا گیا۔ ہبا آنکھیں بند کر کے ہتھیلی سے اپنی پیشانی پر موجود اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ سر جھٹک کر نگاہ گھڑی کی جانب کی تو 6 بج رہے تھے۔ صبح 6 بجے کون سا ضروری کام ہے شاہ کو؟ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ شاہ آپ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہیں۔ آپ نے نہ جانے خود کو کیسے خول میں بند کیا ہوا ہے جس تک میری رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی۔ 2 سال بعد ابو کے گھر جانا اور اپنے آپ پر لگائی ہوئی پابندی سے دستبردار ہونا کیا آسان ہے؟ وہ بری طرح الجھ گئی۔ یا اللہ، تیرے ذکر میں کتنا سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ دنیا ہم انسانوں کو کیوں بھٹکا دیتی ہے؟ کیوں ہم صرف سکون میں نہیں رہ سکتے؟ وہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ امی، کتنا لمبا راستہ ہے، آپ کیسے یہاں کے چکر کاٹتی ہیں؟ میرے تو چل چل کے پاؤں شل ہو گئے۔ مریم جو پچھلے 15 منٹ سے عارفہ بی بی کے ساتھ انجانے کچے پکے راستوں پر چل چل کر تھک چکی تھی، اب انتہائی کوفت سے بولی تھی۔ بس پہنچ گئے۔ عارفہ بی بی ہانپتی کانپتی ایک بڑے سے لکڑی کے دروازے والے گھر میں داخل ہوئی۔ مریم بھی ان کے پیچھے ہی داخل ہوئی۔ گھر پرانی طرز کا بنا ہوا مگر پختہ تھا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں صرف ایک بائیں جانب کمرہ تھا، باقی آدھی جگہ ایک نہایت کشادہ برآمدے نے لی ہوئی تھی، جبکہ آدھے حصے میں صحن تھا جس میں ایک غسل خانہ تھا۔ مریم کو اندر داخل ہوتے ہی غیر معمولی سا لوگوں کا رش محسوس ہوا۔ وہ سامنے برآمدے میں بیٹھی عورتوں کو کبھی دیکھتی، کبھی اپنی ماں کو جو بہت عقیدت سے جوتے اتارے اسی جانب بڑھ رہی تھی۔ امی، بابا جی تو بڑے پہنچی ہوئی چیز لگتے ہیں۔ مریم بھی بابا جی کے ارد گرد لگے جھمگھٹے کو دیکھ کر متاثر تھی، گو کہ بابا جی کی زیارت کا شرف ابھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ ہاں بس تو دیکھتی جا، ادھر بیٹھتے ہیں، باری جلدی آئے گی۔ عارفہ بی بی برآمدے میں ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ مریم بار بار سر اونچا کر کے بابا جی کو دیکھنے کی کوشش میں تھی، مگر بابا جی بہت دور تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کی باری آئی تھی۔ سلام بابا جی۔ عارفہ بی بی ایک مکروہ سی شکل والے بابے کے آگے عقیدت سے جھک گئی۔ بابے نے صرف سر ہلانے میں ہی اکتفا کیا۔ اس کے ہاتھ اور ناخنوں کی گندگی دیکھ کر مریم نے جھرجھری سی لی۔ بابا جی، میرا کام ہو رہا ہے نا؟ عارفہ بی بی نے سرگوشی کی۔ کون سا؟ بابا شاید بھول چکا تھا۔ وہی بچے والا، عارفہ بی بی بولی۔ مریم حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، بابا نے لمبی ہاں کی۔ وہ تو بے فکر رہ، تو چاہے گی تو وہ ماں بنے گی، ورنہ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ عجیب بھونڈا انداز تھا بابا کا۔ بس بابا جی، کام پکا ہونا چاہیے، وہ کبھی ماں نہ بنے، کبھی بھی نہیں۔ اور آج ایک اور کام بھی ہے بابا، میرا بیٹا ان 2 سالوں میں پکا رن مرید ہو گیا ہے، اس کا بھی کوئی علاج کریں۔ عارفہ بی بی التجائیہ انداز میں بولی۔ بی بی، پہلے ایک کام ہو رہا ہے تیرا، اس میں تیرے بیٹے کا نام شامل ہے۔ جب تک وہ عمل ختم نہیں کروائے گی دوسرا شروع نہیں کر سکتا۔ اب بتا، بچے کا کام یا یہ؟ بابا اپنی کالی سیاہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بابا، بچے والا کام بس، یہ لو بابا۔ عارفہ بی بی نے فوراً 2000 والے نوٹ بابا کی مٹھی میں دبائے۔ ٹھیک ہے، یہ پکڑ، اپنے بیٹے کو پلانا ہے، اور یہ اپنی بہو کی قمیض میں ڈال کر جلانا ہے۔ جا اب، اور بے فکر رہ۔ بابا نے 2 الگ الگ تعویذ دیے۔ عارفہ بیگم کی نشست چھوڑنے کی دیر تھی کہ دھکا دیتی ایک عورت دھم سے اس کی جگہ پہ آ گئی۔ بابا ان کے ساتھ گفتگو میں مگن ہو گیا۔ مریم اس گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی چپ نہ رہ سکی۔ امی، یہ کیا آپ بھائی کی اولاد نہیں؟ وہ بول ہی رہی تھی جب عارفہ بی بی نے ٹوک دیا۔ اے چپ کر۔ ہاں، میں ہی 2 سال سے ایسا کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس لڑکی سے میرے شاہ کی نسل چلے۔ عارفہ بیگم تیز تیز چلتے ہوئے بولی۔ مگر امی، یہ ٹھیک نہیں، بھائی کو معلوم ہو گیا تو؟ مریم کو بہت کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اے منہ سے کچھ اچھا بولا کر، کچھ نہیں معلوم ہوگا اس کو، عارفہ بی بی نے ٹوکا۔ مگر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں امی؟ مریم ہنوز الجھی ہوئی تھی۔ کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے، بس نفرت، عارفہ بی بی نے کرختگی سے کہا۔ کیا اس کی ماں اتنی بری تھی؟ مریم اس نفرت کی وجہ ہبا کی ماں کو سمجھتی تھی۔ ہاں، بہت بری،
بہت منحوس. اب خبردار جو کسی کو بھنک بھی پڑنے دی تو گھر میں. وہ دونوں گھر میں داخل ہوئیں. تم ٹھیک ہو؟ اگلی صبح 11 بجے رومان کا فون آیا. ہاں ٹھیک ہوں. مشتبہ کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے. سیل فون کندھے سے ٹکائے وہ فون سن رہا تھا. آئی نو کہ تم بہت ڈسٹرب ہو، بٹ ٹرسٹ می، مجھے اس سب کے متعلق قطعی معلوم نہیں تھا. رومان شرمندہ سا بولا. یار ڈونٹ وری، تمہاری پوزیشن بھی سمجھ سکتا ہوں. مشتبہ نے اسے تسلی دی. لیکن میرا یقین کرو، ہوگا وہی جو تم چاہو گے. رومان نے یقین دلایا. سرتاج خواجہ سے آج پھر ملاقات ہوئی. ہبا سے کی گئی اپنی زیادتی ایک بار پھر یاد آ گئی. رگوں پہ میں درد اٹھنے لگا ہے. اس درد کو، تکلیف کو کم کرنا چاہتا ہوں. تم کر سکتے ہو، ہبا کو ڈھونڈ کر لا سکتے ہو. میری چاہت تو اس کے سوا کچھ نہیں رومی. بتاؤ یہ کر سکتے ہو؟ اگر نہیں تو میرا کچھ چاہنا نہ چاہنا بے وقت ہے. میری چاہت لا حاصل ہے، اس لیے مجھ سے پوچھنا بھی فضول ہے. مشتبہ نے فون بند کر دیا. کام سے دل و چاٹ ہو چکا تھا. ہبا پر الزام لگانے کے ٹھیک 1 ماہ بعد سرتاج خواجہ سے جب اسے علم ہوا کہ ہبا کی طبیعت اس دن کس حد تک خراب تھی، وہ کیسے اکیلی جا رہی تھی، اور سرتاج خواجہ نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے ڈاکٹر کو دکھا کر گھر تک چھوڑا. وہ اسے چھوٹی بہن سمجھ بیٹھا تھا اور اس کی یوں اچانک گمشدگی پر فکر مند بھی تھا. یہ سب مشتبہ کو 3 ماہ بعد معلوم ہوا جب اس نے سرتاج خواجہ سے ہبا کے متعلق پوچھا، اور اس کے جواب نے تو جیسے مشتبہ جمال کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا تھا. اس حد تک گھٹیا ذہنیت، اسے خود سے عجیب نفرت ہونے لگی تھی. اس نے گیدرنگز چھوڑ دی تھی، لڑکیوں کے سائے سے بھی وہ دور بھاگنے لگا تھا. پھر نوال کمال حسن سے اس کی منگنی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، مگر اب وہ الجھا ہوا شخص مزید الجھ گیا تھا. اب بات خاندان کی آ گئی تھی. مد مقابل اس کی خالہ زاد تھی. بات مشتبہ کی ماں نے طے کی تھی. دوسری جانب اس کی اکلوتی خالہ کے جذبات تھے، اس کے بیسٹ فرینڈ کی بہن. رومان سب جانتا تھا اور وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا. رومان کی پوزیشن بھی ایسی تھی کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. وہ سارا کام چھوڑ کر جلد آج گھر کے لیے نکل چکا تھا. تم لوگ کب آئے؟ وہ گاڑی سے نکل کر گمسم بیٹھے ارحم کے پاس آیا، جو لان میں موجود کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں مگن تھا. ارحم؟ مشتبہ کے پکارنے پر وہ ہنوز ساکت تھا. ارحم آر یو اوکے؟ مشتبہ نے اسے کندھے سے ہلایا. ہاں یس آم اوکے. وہ چونکا تھا. کیا سوچ رہے تھے؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ. مشتبہ کو تشویش ہوئی. نہیں بھائی، بس نیند آئی تھی، ابھی سونے ہی جا رہا تھا. ارحم اٹھتے ہوئے بولا. اچھا، امی بھی ساتھ آئی ہیں؟ جی وہ بھی آرام کر رہی ہیں. ارحم لان کے ساتھ بنے گراج میں موجود بڑے سے ترچھے نفیس لکڑی کے دروازے والے ہال کی جانب بڑھنے لگا، جب مشتبہ نے آواز دے کر روک لیا. منال میں انگیجمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد تم نے مجھے مبارکباد نہیں دی. کیا تمہیں بھی میری منگنی کی خوشی نہیں ہوئی؟ مشتبہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا. مجھے بھی مطلب کسے خوشی نہیں ہوئی؟ ارحم نے الجھی نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا. ایک تو میں ہوں جسے خوشی نہیں ہوئی، کیا تمہیں بھی نہیں ہوئی؟ مشتبہ نے کھوجتی نظروں سے ارحم کو دیکھا. نہیں ایسا کچھ نہیں، مجھے کیوں نہیں ہوگی خوشی؟ بہت خوش ہوں میں. نوال بہت اچھی لڑکی ہے، آپ دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے موزوں ہیں. ارحم آگے بڑھنے لگا جب مشتبہ نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر روک لیا. اچھا تو یہ کیا ہے پھر؟ مشتبہ نے بریسلٹ ارحم کی نگاہوں کے آگے لہرایا. یہ آپ کے پاس کیسے؟ ارحم کے دیکھتے ہی ہوش اڑ گئے. یہ کل تمہاری جیکٹ کی پاکٹ میں سے گرا اور میں نے اٹھا لیا. اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر منگنی کے بعد تمہاری شکل نے مجھے سب بتا دیا. یہ نوال کے لیے ہے؟ مشتبہ نے عجیب بھید کھولا تھا. ارحم ہکا بکا کھڑا تھا، مگر وہ بھی مشتبہ کا بھائی تھا، اتنی آسانی سے اپنا راز کیسے دیتا؟ ارحم کے کہکہے نے مشتبہ کے ماتھے پر تیوری چڑھا دی. بھائی، آپ بھول گئے شاید، منگنی سرپرائزنگ آپ کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں. ہاں یہ بریسلٹ نوال کے لیے ہی ہے، اور اس بیچاری کو منگنی کا تحفہ دینے کے لیے خریدا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ مجھ سے کھو گیا تو آپ کے پاس پہنچ گیا. یہ بھی حسین اتفاق ہے نا؟ سو اب آپ اپنے ان ہاتھوں سے نوال کی کلائی میں پہنائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ بھی نا بھائی. ارحم ہنستا ہنستا وہاں سے چلا گیا اور مشتبہ حیرانگی سے اسے جاتا دیکھتا رہا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ. وہ سوچتا ہوا ماں کے کمرے میں گیا، ان سے مل کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا.
کون سچا تھا اور کون جھوٹا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا اور دوا لے کر سونے کی غرض سے اپنے نرم گرم سے بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ سنو، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ اس دن کتنی حسین لگ رہی تھی، گلابی رنگ میں بالکل سادہ سے چہرے پر قدرتی گلابی گالوں والی ہبا کی آنکھوں میں مجتبیٰ کو دیکھتے ہی خاص چمک ابھری تھی جو مجتبیٰ واضح محسوس کرتا تھا۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں چمک نظر نہیں آتی جو مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نظر آتی ہے؟ وہ دونوں پارک میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ اس کی اس بات پر ہبا نے نظر جھکا لی تھی۔ نظر جھکا کر وہ بہت محبت سے مسکرائی تھی۔ مجتبیٰ بیڈ پر لیٹے آنکھیں موندے مسکرایا تھا۔ یک دم آنکھیں کھول کر وہ اٹھ بیٹھا۔ ہبا عظیم، تم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ ہجر کی مسافتیں جو تم کاٹ رہی ہو، یہ فراق و اذیت کے لمحے تم مجھے دے رہی ہو، یہ بھی تمہارا طرز محبت ہے۔ تم بہت شاطر ہو۔ محبت میں ایک ایسی انوکھی سزا دی، اس سزا نے میری محبت کو اور بھی نڈر کر دیا، میرے جذبات کو بھڑکا ڈالا۔ میری چاہت کے تمام تر جذبوں نے شدت پکڑ لی ہے۔ ہبا، اب میں اس رب سے ایک دعا کرتا ہوں کہ تم ایک بار میرے سامنے آؤ اور میں تمہیں قید کر لوں اور تمہیں پل بھر کے لیے بھی خود سے جدا نہ کروں۔ تمہیں بتاؤں یہ فراق کے دن رات کس عذاب میں گزرے ہیں، میں نے کیسے میری ایک غلطی نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ بس ایک بار، بس ایک بار۔ اب وہ اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود قیمتی شو پیس اٹھا کر دیوار سے مارے اور بے بسی سے سگریٹ پہ سگریٹ پھونکنے لگا۔ ایک ہاتھ سے وہ سیل فون تھامے ہبا عظیم کی تصویر دیکھنے لگا جو اس کے غصے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ یہ زیادتی ہے میرے بابو، یہ زیادتی ہے۔ کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھ ایسا؟ ہاں، ہائے، اتنا درد اس کلیجے میں کبھی نہیں ہوا جو آج یہ بری خبر سن کر ہوا۔ تارا سینے پہ ہتھڑ مار مار کر رو رہا تھا۔ اور کوئی راستہ نہیں تارا، یہ بات چھپانا میری مجبوری ہے۔ ہبا کا پہلے ہی کوئی نہیں اس دنیا میں، میرے علاوہ اسے معلوم ہوا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ ماں اور بہنوں کا میرے علاوہ کوئی سرپرست نہیں، میرے معذور باپ کا کوئی سہارا نہیں۔ میرے ساتھ بہت سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں اور میں ان سب کی امیدوں کو مایوسیوں کے تاریک سائے میں نہیں بدل سکتا۔ میں ان کے چہرے پر مجھے کھونے کا خوف نہیں دیکھ سکتا۔ شاہ ہسپتال کے بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں ابھی جا کر ہبا بی بی کو بتاتا ہوں، تارا جانے لگا جب شاہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ خبردار، ہرگز نہیں، کوئی اسے نہیں بتائے گا۔ اگر اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو ساری زندگی کے ملال کو اپنا لے گی۔ میں اسے بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، مگر اپنے طریقے سے، سمجھے تم؟ شاہ کہہ کر ہسپتال سے نکل گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا۔ تارا اس کے نکلتے ہی دوسری جانب بھاگا۔ ایک ہی انسان تھا اب جو اسے سمجھا سکتا تھا، اور وہ تھی علی بی بی۔ وہ دوپہر 3 بجے ہی گھر آ گیا تھا۔ ہبا دن کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ مریم اور تابی دھوپ میں بیٹھ کر عارفہ بی بی کے ساتھ مالٹے کھا رہی تھی۔ شاہ ان تینوں کے پاس ہی صحن میں بچھی چارپائی پر آ بیٹھا۔ گول تکیے سے ٹیک لگائے وہ صحن میں اس رخ سے بیٹھا تھا کہ برتن دھوتی ہبا کا چہرہ اسے واضح نظر آ رہا تھا۔ ارے آج اتنی جلدی آ گیا میرا شہزادہ؟ عارفہ بی بی شاہ کو دیکھ کر کھیل اٹھی تھی۔ جی آج ہاف لیو پہ آیا ہوں، شاہ مختصر سا بولا۔ نظریں کام کرتی ہبا پر مرکوز تھیں جو چہرے پہ آئے سنہری بالوں کو ہتھیلیوں کی پشت سے پیچھے کر رہی تھی۔ خیر ہے، آج طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عارفہ بی بی شاہ کی نظروں کی سمت دیکھ کر بے دلی سے پہلو بدل کے رہ گئی۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ نظریں ہنوز ہبا پر تھی۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ بال پیچھے کرتی ہبا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور شاہ یوں نگاہ ملنے پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ ہبا حیرت سے شاہ کو ہنستا ہوا دیکھ کر پھر کام میں جٹ گئی۔ امی، آپ کو بتانا تھا کہ میں اور ہبا آج عظیم ماموں کے گھر جا رہی ہیں، کچھ دن وہاں ہی رہیں گے۔ شاہ اب مالٹے چھیل کر کھانے لگا۔ ہیں؟ آج یوں اچانک کیسے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ اور کون سا تمہارا سسرال ہے جو تمہاری دعوت کرے؟ عارفہ بی بی بیٹیوں کو دیکھ کر کھیکھی کرنے لگی۔ آپ کو بتانا تھا بس، ہم جا رہے ہیں شام کو۔ یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لے۔ یہ تم دونوں رکھ لو۔ اس نے دونوں بہنوں کو 1000 کا نوٹ تھمایا۔ کون سا تو دوسرے شہر جا رہا ہے؟ یہ جائے اپنے باپ کے گھر، تو گھر آیا کر۔ عارفہ بی بی نے پیسے پکڑ کر رکھ لیے۔ امی میں بھی کچھ دن ادھر ہی رہوں گا، آفس قریب پڑتا ہے وہاں سے۔
شاہ میر کہہ کر اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔